السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ سب کا کتابش میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم فرقان حمید میں فرماتا ہے، اے نبی تم جسے چاہو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ آج آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پہلی بیٹی کی پیدائش پر ہی اپنا کرشمہ دکھا دیا تھا۔ اس کا نام ڈاکٹر لارنس براؤن تھا۔ وہ ایک کیتھولک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مگر بقول اس کے وہ ہوش سنبھالنے کے بعد ایک دن بھی عیسائی نہیں رہا۔ وہ ملحد ہو گیا تھا۔ وہ کسی خدا کا قائل نہیں تھا۔ وہ نہ صرف امریکہ کا بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ تھا بلکہ پورے براعظم امریکہ میں شاید اس کے مقابلے کا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا۔ وہ دنیا بھر میں لیکچرز دیتا پھرتا تھا۔ اس کی ڈیوٹی امریکہ کے بہترین ہسپتال میں تھی، جہاں رونالڈ ریگن کو گولی لگنے کے بعد فوری طور پہ شفٹ کیا گیا تھا۔ اس سے اس ہسپتال کی اہمیت اور سہولیات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر یہی اہم ترین ہسپتال اور اس کی سہولیات ایک دن اس کے سامنے بے بس لاچار سر جھکائے کھڑی تھیں۔ یہ سال تھا 1990، جب اس کے گھر اس کی دوسری بیٹی ہنا پیدا ہوئی تھی۔ بچی کو لیبر روم سے سیدھا آپریشن تھیٹر میں منتقل کیا گیا کیونکہ وہ ایب نارمل پیدا ہوئی تھی۔ اس کی ایک آرٹری میں نقص تھا جس کی وجہ سے اس کے بدن کو آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا۔ وہ سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک گن مینٹل بلو پیدا ہوئی تھی۔ بقول ڈاکٹر صاحب میں خود ڈاکٹر تھا اور مجھے پتا تھا کہ میری بچی کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ اس کا بدن مر رہا تھا کیونکہ اسے آکسیجن ملا خون نہیں مل رہا تھا۔ اس کا علاج یہ تھا کہ اس کی چیڑ پھاڑ کر کے آرٹری کی کرافٹنگ کر کے اسے تبدیل کیا جائے، مگر پہلی بات یہ کہ اس آپریشن کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ کرافٹنگ کامیاب ہو جائے تو بھی 2 سال بعد پھر کرافٹنگ کرنی ہوگی۔ یوں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی زندگی لے کے میری بیٹی آئی تھی، اور اس وقت اس کی جو حالت تھی اس میں بطور باپ تو میں اس کی چیڑ پھاڑ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ایک نہایت لائٹ ڈاکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم بنا دی گئی جو اپنا ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگ گئی، اور میں آپریشن تھیٹر کے ساتھ ملحق کمرہ استغاثہ یعنی پریئر ہال میں چلا گیا۔ کمرہ فریاد میں کسی مذہب کی کوئی نشانی یا مونوگرام نہیں تھا، نہ کعبہ تھا، نہ کلیسا تھا، نہ مریم و عیسیٰ کی تصویر، نہ یہودیوں کا ڈیوڈ اسٹار، نہ ہندوؤں کا ترشول۔ الغرض وہ ہر مذہب کے ماننے والوں کے لیے بنایا گیا تھا، جہاں وہ آپریشن تھیٹر کے دوران اپنے اپنے عقیدے کے مطابق دعا مانگتے تھے جب تک ان کا مریض آپریشن تھیٹر سے منتقل کیا جاتا۔ اس سے قبل ڈاکٹر لارنس کے لیے یہ کمرہ ایک سائیکولوجیکل ڈوز کے سوا کچھ نہیں تھا، مگر آج اس کی اپنی جان پر بن گئی تھی۔ بقول ڈاکٹر لارنس، میں نے آج تک جو چاہا تھا اسے ہر قیمت پر حاصل کر لیا تھا، چاہے وہ پیسے سے ملے یا اثر و رسوخ سے۔ نا اور ناممکن جیسے الفاظ میری ڈکشنری میں نہیں تھے، مگر آج میں بے بس ہو گیا تھا۔ نہ تو سائنسی آلات و وسائل کچھ کر سکتے تھے اور نہ ہی میرا پیسہ میری بچی کی جان بچا سکتا تھا۔ میں نے ہاتھ اٹھائے اور اس نادیدہ ہستی کو پکارا جس کے وجود کا میں آج تک منکر تھا۔ اے خالق، اگر تو واقعی موجود ہے پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ میں آج تک تیرے وجود کا منکر رہا، مگر آج میری بیٹی مجھے تیرے در پر لے آئی ہے۔ اگر واقعی تیرا وجود ہے تو پلیز میری مدد فرما۔ اسباب نے جواب دے دیا ہے۔ اب میری بچی کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف اس کو بنانے والا ہی بچا سکتا ہے۔ وہی اس کا فالٹ درست کر سکتا ہے جس نے یہ بچی تخلیق فرمائی ہے۔ اے خالق، میں صدقے دل کے ساتھ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تو میری بچی کا فالٹ درست فرما دے تو میں سارے مذاہب کی اسٹڈی کر کے ان میں سے تیرے پسندیدہ مذہب کو اختیار کر لوں گا اور ساری زندگی تیرا غلام بن کر رہوں گا۔ یہ میرا اور تیرا عہد ہے۔ میں نے صدقے نیت سے یہ پیمان کیا اور اٹھ کر آپریشن تھیٹر میں آیا۔ مجھے زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے ہوں گے، مگر جب میں آپریشن روم میں آیا تو وہاں کی بدلی ہوئی فضا کو میں نے ایک لمحے میں محسوس کر لیا۔ وہاں افراتفری کی بجائے سکون اور اطمینان تھا۔ ٹیم کے سربراہ نے سر گھما کر مجھے دیکھا اور بولا، بچی کے آپریشن کی اب ضرورت نہیں ہے، خون کا دورانیہ درست ہو گیا ہے۔ اور اس دوران خون کا درست ہونے کے جو سائنٹیفک وجوہات وہ بتا رہا تھا
میں نے سر اٹھا کر باقی ٹیم ممبران کی طرف دیکھا۔ میرے سمیت ان میں سے کسی کی آنکھوں یا چہرے پر ان وجوہات پر یقین کا 1% بھی نہیں تھا۔ ہمیں معلوم تھا یہ صرف باتیں ہیں، ان میں حقیقت نام کوئی نہیں۔ البتہ مجھے پتا تھا کہ میرا ایگریمنٹ خالق کی طرف سے انڈورس کر لیا گیا ہے اور آرٹری کی خرابی اسی خالق نے جھٹ پٹ میں درست کر دی ہے۔ اس سے پہلے میری پہلی بیٹی کی بار بھی ایک سگنل مجھے خالق کی طرف سے ملا تھا جو مثبت تھا، اسی وجہ سے میں نے اسے معمولی سمجھا۔ میری پہلی بیٹی کرسٹینا نے پیدا ہونے کے بعد اسی دن میرا ہاتھ پکڑ کر اپنی دونوں ٹانگوں پہ کھڑا ہو کر مجھے حیران کر دیا۔ ڈاکٹر حضرات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسا ناممکن ہے، مگر میں نے اس ناممکن میں خالق کو نہ پہچانا تو دوسری بیٹی کے ناممکن نے مجھے باندھ کر خالق کے در پر لا ڈالا۔ 2014 میں میری بیٹی نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ مجھے اپنا معاہدہ اچھی طرح یاد تھا۔ میں نے دنیا کے تمام مذاہب کی کتب کو پڑھنا شروع کیا، بدھزم، ہندوازم، عیسائیت اور یہودیت سمیت تمام کتب بھی پڑھیں اور ان کے علماء سے مذاکرے بھی کیے، مگر میرے سوالوں کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ اسلام میرا آخری آپشن تھا۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا اور میرے دل و دماغ کے دریچے کھلتے گئے۔ میں نے عیسائیوں اور یہودیوں سے بار بار سوال کیا کہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ تیسرا کون ہے جس کی گواہی تورات بھی دیتی ہے اور انجیل بھی دیتی ہے، مگر وہ آئیں بائیں شائیں کرتے تھے۔ قرآن نے مجھے جواب دیا کہ وہ تیسری ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور کتابش کو سبسکرائب کریں۔